أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. سمجھنا ہے کہ یہ قرآن پاک صرف معجزہ ہی نہیں بلکہ زندہ معجزہ ہے. قرآن پاک صرف معجزہ ہی نہیں بلکہ زندہ معجزہ ہے. دیکھیے، دراصل انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو جو معجزات دیے جاتے تھے اس کی وجہ کیا تھی؟ جب اللہ کے پاس سے بھیجے گئے نبی ہیں تو کوئی اس بات کا ثبوت چاہیے جس سے لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ واقعی ان کے پیچھے کوئی غیبی طاقت کام کر رہی ہے. معجزہ یہ اعجز یعجز اعجازاً سے بنا ہے، عاجز کر دینے والا، یعنی کوئی ایسا عمل جو عمل دوسروں کو اس طرح کا عمل دکھانے سے عاجز کر دے. ان کے ہاتھ پر تو ہو سکتا ہے، دوسروں کے ہاتھ پر ایسا عمل نہیں ہو سکتا. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا، جب وہ معجزہ دکھانے کی نیت سے نیچے چھوڑتے تو سانپ بن جاتا. اس زمانے کے جادوگروں نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم بھی سانپ بنا دیں گے، لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخیل سے تعبیر کیا ہے. یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. وہ جادوگروں کی جو رسیاں تھیں وہ رسیاں سانپ نہیں بنی بلکہ دیکھنے والوں کو سانپ دکھنے لگی. یہ فرق ہوتا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا عصا سانپ بن گیا، اور ایسا سانپ بن گیا کہ وہ ان رسیوں کو کھا گیا، اژدہا بن جاتا تھا. تو ایک ہے حقیقت کا تبدیل ہو جانا، اور ایک ہے بدلی ہوئی حقیقت نظر آنا. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. معجزہ یہ حقیقت کو تبدیلی کے ساتھ، یعنی جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ حقیقت میں وہی ہے. جادو جو چیز نظر آ رہی ہے حقیقت میں وہ نہیں ہے، بس ہمارے خیال پر کچھ تاثر قائم کر دیا گیا. نظر بندی بھی اس کو کہتے ہیں اور بہت سارے نام دیتے ہیں کہ جادوگر جو دکھانا چاہے آپ کو وہ نظر آتا ہے. اور ایسا نہیں کہ صرف ریئل میں ہی ویسا دکھائی دے گا، اگر اس کی ویڈیو بنائیں گے تو بھی ویسے ہی نظر آئے گا جو جادوگر دکھانا چاہتا ہے. یعنی جو نظر آ رہا ہے وہی سیو ہوتا ہے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا عصا سانپ بن گیا تھا، اور جو جادوگر تھے وہ جادوگر کی رسیاں سانپ بنی نہیں تھی، بلکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یخیل الیہم، اس کا خیال دلاتی تھی وہ رسیاں، یعنی وہ سانپ نظر آتی تھی. یہ بہرحال بنیادی فرق تھا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جس زمانے کے اندر جو فن اس زمانے کا بہت مہارت والا فن سمجھا جاتا تھا، تو چونکہ معجزے کے ذریعے سے لوگوں کو امپریس کرنا مقصود ہوتا تھا، لوگوں کو متاثر کرنا مقصود ہوتا تھا، اس لیے وہی فن معجزے کے طور پر دیا جاتا تھا. عجیب و غریب بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سب سے بڑا ایجوکیٹڈ پرسن وہ تھا جو سب سے بڑا جادوگر تھا. اس زمانے کا بڑا زبردست فن تھا جادو. اسی کے آس پاس کے زمانے میں ببابل ہاروت و ماروت قرآن پاک میں آیا ہے. بابل کے علاقے کے اندر ہاروت اور ماروت کا جادو بہت چلا کرتا تھا، خود قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے.
تو سب سے بڑا ایجوکیٹڈ وہ جو سب سے بڑا جادوگر. اب اگر اس زمانے میں کوئی اور معجزہ دیا جاتا تو لوگوں کو اسے کیا لینا دینا؟ متاثر تو اس وقت ہوتے ہیں جب کہ ان کی ٹکر کا کوئی آ جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جنس سے معجزہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام. ایک تو عصائے موسوی سانپ بنتا، اور دوسرے بغل میں ہاتھ رکھ کر کے نکالتے تو ہاتھ چمکدار ہو جاتا. اب یہ ہے کہ ہر معجزہ، اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سب سے بڑا پڑھا لکھا وہ سمجھا جاتا تھا جو سب سے بڑا طبیب ہو. میڈیکل سائنس تو بول سکتے نہیں بول سکتے پتہ نہیں، لیکن میڈیکل کا تو دور تھا وہ بڑا زبردست. عجیب و غریب قسم کی دوائیں اس زمانے کے اندر، بیماریوں کے علاج کے دعوے ہوتے تھے بہت سارے حکماء کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اسی جنس سے معجزہ دیا. چنانچہ وہ اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرتے تھے، یعنی ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے تجھے شفا مل جائے. تو جو ماں کے پیٹ سے جو شخص نابینا پیدا ہوا ہے اس کی بینائی لوٹ کر کے آ جاتی. ماں کے پیٹ سے جو شخص گنجا پیدا ہوا ہے اس کے سر پہ بال اگ جاتے. یہ ہوا کرتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. غور یہ کرنا ہے کہ جس زمانے کی جو مہارت ہوا کرتی تھی معجزہ اسی جنس سے دیا جاتا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو متاثر کیا جا سکے اور لوگوں کو قریب کیا جا سکے، اور یہ ثابت کیا جا سکے کہ یہ جو نبی ہے یہ نبی اللہ کی جانب سے بھیجے گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے گزر گئے تو اب تو ان کا عصا سانپ نہیں بنتا. ہم ترکی گئے تو وہاں کے میوزیم میں دیکھا ہم لوگوں نے کہ ایک عصا رکھا ہوا ہے جس کے پاس لکھا ہوا ہے کہ عصائے موسوی. لیکن وہ سانپ تو تھا نہیں، سانپ تو بنا نہیں، ہم نے عصا تو دیکھا ہے. تو ہر معجزہ اس نبی کی زندگی تک ہی رہا ہے. نبی دنیا سے گزر گئے تو معجزہ نہیں رہا، اب وہ عصا سانپ نہیں بنتا ہے. ٹھیک، لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ ایسا دیا جو قیامت تک باقی رہے گا، وہ ہے قرآن پاک. ایسا کیوں؟ بات اصل میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مخصوص علاقے کے نبی تھے، نمبر 1، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قیامت تک کے لیے نبی بنا کر کے نہیں بھیجے گئے تھے بلکہ مخصوص وقت کے لیے نبی تھے. مخصوص وقت اور مخصوص علاقے کے نبی تھے، اس لیے ان کا معجزہ بھی اسی حد تک محدود تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تک حیات تھے جب تک معجزہ بھی زندہ تھا. ٹھیک، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ جو سب سے آخری نبی ہوں گے وہ نبی سارے عالم کے لیے ہوں گے، کوئی ایک پرٹیکولر کسی ملک کے لیے کسی قوم کے لیے نہیں، پورے عالم کے. اب امریکہ کا رہنے والا ہو کہ یو کے رہنے والا ہو کہ کینیڈا کا رہنے والا ہو کہ سعودیہ کا رہنے والا ہو، سب مسلمان اسی وقت ہے جب کہ وہ ایک ہی نبی کی اطاعت کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ سارے عالم کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ متعینہ وقت کے لیے نبی نہیں بنائے گئے بلکہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے آپ نبی بنا کر کے بھیجے گئے. تو پھر تو یہاں پر وہ مسئلہ پھر پیدا ہو جائے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی کیسے مانے؟ تو لو یہ معجزہ ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، علامت ہے.
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وفات ہو گئی ہے، اب آپ کے نبی ہونے پر ہم کو کیسے یقین آئے؟ معجزہ تو ہمیں بھی چاہیے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی تھے۔ ایک تو ہمارا بلیو ہے، ایک ہمارا عقیدہ ہے، وہ ہم مان لیں گے، لیکن اگر کوئی یہ سوچے کہ ٹھیک ہے کیسے مانیں گے، کچھ تو چاہیے، ہم کو پروف چاہیے، ثبوت چاہیے، تو ہاں بھائی بات تو بڑی لاجیکل ہے۔ ویسے ہی مان لینا ہے ٹھیک ہے میرے امی بولے تھے، میرے ابا بولے تھے، میرا خاندان بولا، میرا قبیلہ بولا، میرا پورا علاقہ وہی ہے تو میں بھی وہی ہوں، لیکن اگر کوئی پروف مانگتا ہے تو پروف تو لاجیکل بات ہے۔ تو ایک ایسے معجزے کی ضرورت تھی جو معجزہ قیامت تک باقی رہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے نبی تھے، اس لیے آپ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ضرورت اس بات کی تھی کہ معجزہ ایسا ہو جو قیامت تک زندہ رہے۔ اس معجزے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک دیا، اور اس قرآن پاک میں چیلنج کیا کہ اگر کوئی ہے، کسی کے اندر ہمت ہے تو اس کی ایک جیسی صورت بنا کے لا لو۔ تو قرآن پاک بطور معجزہ دیا، یوں تو اور بہت سارے معجزے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن قرآن پاک ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک زندہ رہے گا۔ اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ یہ کون سا معجزہ ہے، ایسا تو کوئی بھی کتاب لکھ لے گا، تو یہ معجزہ کیسے ہوا؟ تو اس کے معجزے ہونے کو ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں، یہ کتاب دوسروں کو عاجز کر دے گی اس طرح کی کتاب لکھنے سے، اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ آیتیں ہیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ اگر شک و شبہ ہے تو ایک بنا کے تو لاؤ، ہمت تو کر کے دیکھو۔ جیسے گزشتہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو قرآن پاک کو بدلنے کی کوشش کیا ہے وہ قرآن کو تو نہیں بدل سکا، وہ خود بدل گیا ہے۔ جس کی زندہ مثال ہمارے سامنے اس زمانے میں بھی اللہ نے دکھا رکھی ہے، وسیم رضوی زندہ مثال ہے، وہ خود بدل گیا، لیکن قرآن کو نہیں بدل سکا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر کیا بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا، جبکہ پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آتے تھے وہ سب کسی مخصوص قوم اور علاقے کے ہوا کرتے تھے؟ کیا بات تھی؟ یہ بھی بات بڑی سمجھنے کی ہے، اور خاص طور سے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے یہ چیز بہت اہم ہے۔ ان چیزوں کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اگر ہم تاریخ پڑھے ہوئے ہیں گزشتہ قوموں کی اور گزشتہ حالات کی، خاص طور سے قبل مسیح کی، کچھ ہسٹری سے واقفیت ہے یا دلچسپی ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پہلے صورتحال یہ ہوتی تھی کہ ہر قوم کسی نہ کسی ایک علاقے کے اندر آباد ہوتی تھی، بقیہ پورا جنگل ہوا کرتا تھا۔ مثال کے طور پہ کوئی ایک علاقہ ہے، افریقہ کا کوئی گاؤں دیہات ہے، تو وہاں پر جو لوگ پیدا ہوئے، وہاں جو چیزیں ملتی تھی وہ کھاتے تھے، وہاں جو چیزیں بنتی تھی وہ استعمال کرتے تھے، بس اسی کے اندر اپنی پوری زندگی گزار لیتے تھے، اتنا ہی۔ اگر ان کو کپڑا بنانے آتا تو کپڑا بناتے تھے، نہ تو پتوں سے جسم ڈھانک کر کے اپنی زندگی گزار لیتے تھے، اتنا ہی تھا بس۔ ان کے پاس اس بات کا شعور بھی نہیں تھا، وسائل بھی نہیں تھے کہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے علاقوں سے مدد لیں گے۔ یہ کوئی نہ اویئرنیس تھا، اور نہ ان کو اس کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، اور نہ ہی ان کے پاس اس کے لیے کوئی خاص ریسورسز تھے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کا عام طور پہ کوئی رواج نہیں، اگر ہوتا تھا تو بہت کم، بہت مشکلوں کے ساتھ سال میں ایک آدھ قافلہ بنتا تھا، وہ قافلہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو جاتا اور اپنی ضروریات پوری کر لیتا بس، ورنہ عام طور پر نہیں۔ اب آپ تو امیجن کیجئے کہ ایک علاقہ ہے اور اس کے اندر کتنی چیزیں ملے گی، کیا کیا وہاں پر بنے گا، زمین کیا کیا وہاں پر اگائے گی، اور کتنے ہنرمند لوگ وہاں پر رہیں گے۔ تو قومیں جو ہے آکوپائڈ تھی مختلف علاقوں پر، چھوٹے 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 علاقے، بس اسی طرح سے وہ رہتے تھے، زندگی گزارتے تھے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعثت کے بعد سے، یعنی سن
700 عیسوی کے بعد سے، 7ویں سینچری، 7 سینچری کے بعد سے آپ کو تاریخ کے اندر ایک بڑا چینج ملے گا۔ وہ چینج کیا تھا کہ آہستہ آہستہ لوگ یہ جو پرٹیکولر علاقوں کے اندر رہا کرتے تھے، یہ لوگ اسفار کرنا شروع کر دیا، ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو جانا، وہاں سے وہاں جانا، وہاں سے وہاں جانا، بڑے بڑے شپس بننے لگے، سمندری سفر ہونے لگے۔ اس طرح سے مختلف علاقوں سے لوگ ایک دوسرے علاقوں کو جانا اور اپنی ضروریات کو پورا کرنا، اور ایسے ہی مختلف علاقوں سے تجارتی روابط قائم کرنا، سفارتی روابط قائم کرنا، یہ سب شروع ہو گیا تھا۔ ٹھیک، جب یہ سارا کام شروع ہوا اور دنیا کے اندر ایک شعور پیدا ہو گیا، دنیا ترقی کی جانب بڑھنے لگی، اور وہ نقطۂ آغاز تھا گلوبلائزیشن کا۔ وہ کیا تھا؟ گلوبلائزیشن کا وہ نقطۂ آغاز تھا۔ اب ہم جیسا محسوس کر رہے ہیں کہ پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، تو یہ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اس وقت شروع ہوا تھا پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنانے کا جو منصوبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا، وہ اس وقت سے شروع ہوا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ جب پوری دنیا ایک گلوبل ولیج میں کنورٹ ہونے والی ہے، تو نبی ایسا چاہیے جو گلوبل ہو، ایسا نبی چاہیے۔ اب یہ نہیں چلے گا کہ وہاں کا مذہب ایک رہے گا، وہاں کا مذہب ایک رہے گا، حق ہر جگہ کا الگ الگ رہے گا، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ پہلے یہ ممکن تھا کہ ایک ہی زمانے میں ایک علاقے میں، عراق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور دوسرے علاقے میں حضرت لوط علیہ السلام، زمانہ ایک ہی ہے دونوں کا، ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات حق اور دوسری طرف حضرت لوط علیہ السلام کی بات حق۔ کیوں؟ اس لیے کہ ادھر سے ادھر جانے آنے کا کوئی رواج نہیں، لیکن اگر اب ایسا ہو جائے تو ادھر والے ادھر آ کر کے لڑیں گے، ادھر والے ادھر جا کر کے لڑیں گے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ پوری دنیا کے لیے کوئی ایک نبی ہو، اور پوری دنیا کے لیے کوئی ایک حق ہو، پوری دنیا کے لیے کوئی ایک کتاب ہو، اور پوری دنیا کے لیے ایک کعبہ ہو۔ اس بات کی ضرورت۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گلوبل نبی بنا کر کے بھیجا ہے، کیونکہ دنیا گلوبل ولیج کی جانب آگے بڑھنا اس سے پہلے شروع کر چکی تھی۔ لہٰذا سورہ قریش میں اللہ نے اشارہ کیا، جو قریش تھے یہ اس معاملے میں سب سے آگے تھے۔ کیوں؟ اس زمانے کے اندر جو اونٹوں کا سفر ہوا کرتا تھا، سال میں 2 سفر کرتے تھے۔ اونٹوں کا سفر سال میں 2 مرتبہ، 6 ماہی ان کا ایک سفر ہوتا تھا ہاف ایئرلی، اور کہاں ایک سفر ملک یمن کو اور دوسرا قافلہ ان کا چلتا تھا ملک شام۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، اور اطراف و اکناف کے تمام ممالک سے سفارتی تعلقات ان کے تھے، کوئی ان کے اوپر حملہ نہیں کرتا تھا، کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا، تاجر لوگ تھے۔ اور جغرافیائی اعتبار سے جو مکہ مکرمہ کا علاقہ تھا، جو محل وقوع تھا، اس کو کہا جاتا ہے پوری زمین کی ناف، پوری زمین کی ناف تھی۔ جس طرح ناف سے رگیں پورے جسم کے اندر پھیلتی ہے، ایسے ہی وہاں سے پورے زمین میں جانا آنا اور پھیلنا اور واپس آنا، یہ سارے لوگوں کے لیے آسان تھا، اگرچہ کہ انتہائی خشک سالی کا علاقہ تھا، کچھ چیز اگتی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود سب کچھ ملتا تھا۔ عجیب و غریب بات تھی۔ اب یہ جو ہوا، مکہ مکرمہ کی جغرافیائی صورتحال، اس کا محل وقوع، اور اس کے ساتھ ساتھ مکے کے لوگوں کے اندر اس تجارت کے عنوان سے اس طرح مشرق اور مغرب کو ایک کر دینے والا مزاج، اور مختلف ممالک سے ان کے سفارتی تعلقات اور ان کا جانا اور آنا، یہ ساری چیزیں، یہ وہ خصوصیات تھی جن خصوصیات کے نتیجے میں ایک عالمی نبی کا وہاں پر مبعوث ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا، کیونکہ ضرورت ایسی تھی جو عالمی فکر، عالمی سوچ اور عالمی
اور عالمی محنت کو سامنے رکھنے والی قوم. جو ایک علاقے میں رہتا ہے اس کی سوچ بھی اتنی ہی رہتی. کنویں کا مینڈک اتنا ہی رہتا, انہیں سوچتا بھی اتنا ہی, اس کے آگے کا سوچ ہی نہیں سکتا. بہرحال یہ وجہ تھی مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کی, اور یہی وجہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمی نبی بننے کی. ٹھیک, اب یہاں ایک اور سوال باقی رہ جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ ایک سوال یہ باقی رہ جاتا ہے کہ ہر زمانے میں نبی کو جو معجزہ دیا گیا ہے وہ اس زمانے کے مہارتوں کو سامنے رکھ کر کے دیا گیا, اور امت محمدیہ کو جو معجزہ دیا گیا ہے وہ قرآن پاک کی شکل میں دیا گیا. تو یہ کون سی مہارت کو سامنے رکھ کر کے یہ معجزہ دیا گیا ہے؟ یہ معجزہ کون سی مہارت کو سامنے رکھ کر کے دیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل یہ معجزہ علمی معجزہ ہے, جو اس بات کو ثابت کر رہا ہے اور اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ یہ قیامت تک باقی رہے گا یہ معجزہ, اور قیامت تک قرآن اس بات کو پروف کرتا رہے گا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر کے قیامت تک جو قوم اپنے اندر علمی کمالات رکھے گی وہی قوم سب سے آگے رہے گی. جو قوم علمی کمالات رکھے گی وہی قوم سب سے آگے رہے گی, چونکہ یہ وہ زمانہ ہے جو علم میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور فنون میں مہارتوں میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کا زمانہ ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک ایسا معجزہ دیا ہے جو علمی معجزہ ہے. اب ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اس زمانے کے اندر ہمیں ترقی کرنا ہے تو علمی اعتبار سے ہمیں دوسروں کو پیچھے چھوڑنے کا مزاج بنانا ضروری ہے, اور وہ علم ہونا چاہیے. دنیا کی جتنی مہارتیں ہیں ان تمام مہارتیں علم اس وقت بنتی ہے جب کہ وہ مہارتوں کے ساتھ قرآن اور حدیث کی تعلیمات جڑ جاتی ہیں, اور جب تک وہ مہارتوں کے ساتھ قرآن و حدیث کی تعلیمات نہیں جڑتی تو اس وقت تک وہ علم فن رہتا ہے, وہ باضابطہ علم نہیں بنتا, کیونکہ وہ کسی شخصیت سازی یا قوم سازی میں کوئی نمایاں کردار ادا نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علمی معجزہ دیا ہے, اور اس معجزے کو اللہ نے چیلنج کیا ہے ان آیات میں. انشاءاللہ آئندہ ان آیات کی تفسیر ہوگی. یہ 2 ہفتے سے ان آیات کی تفسیر کی تمہید تھی. اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم.